करते तब तक आप पे सच नहीं खुलेगा। आपने खुदा की जात की तहकीक लेनी है, तस्दीक लेनी है, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम बयान कर देना है कुरान का जितना मेरा फहम है उसके मुताबिक। दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कायल करूं। आप मुझसे सवाल करते हैं, आपको तलाश है, आपके सवाल के मुताबिक मैं आपको जवाब देने की पाबंद जरूर हूं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो हम मुसलमान या साहिब ईमान लोग जो हैं ये बिला वजह की बहस को अना का मसला बना लेते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का मसला नहीं बनाया। कुरान पाक में आपको मुतअद्दिद आयात मिलती हैं जहां उस वक्त के लोग भी इसी तरह की तकसीम में थे, साहिब ईमान भी थे, मुशरिक भी थे, और ज्यादातर लोग इनकार करने वाले मुल्हिदों की थी जो इसी तरह के दलाइल देते थे, जो कि यही बातें कुरान में एज इट इज मौजूद हैं कि जो सवाल आज उठाए जाते हैं वही हर दौर में हर नबी के साथ उठाए गए। तो आगे से उन्होंने कहा कि कायनात तुम्हारे सामने है, मुझे मेरे पास जिस हद तक इल्म था वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। अब तुमने तस्दीक लेनी है, तहकीक करनी है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। मतलब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तुम्हारा हफीज नहीं हूं, मैं तुम्हारा वकील नहीं हूं, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूं। जो देखभाल कर लेगा अपना भला करेगा, जो नहीं देखेगा अपना नुकसान करेगा। तो मुल्हिद लोगों के या जो मजहबी नहीं है या जो इस्लाम के खिलाफ है या जिनके जहन में कोई सवाल उठ रहे हैं, ये उनका मसला है कि वो अपने हिस्से की तस्दीक करें। हमारे जो रसूल थे, अंबिया कराम थे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं थी कि लोगों को हाथ पकड़ के हिदायत की राह पे ला खड़ा करें जबरन। उन्हें जब्बार बना के नहीं भेजा गया, ये जिम्मेदारी उनकी है ही नहीं। क्योंकि कुरान कहता है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कि मुसलमान ने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि ऑलरेडी ये कायनात बनाने वाले के निजाम, इस कायनात पर बनाने वाले का निजाम राइज है और उसके हुक्म के बगैर पता भी नहीं हिलता। और किसी का ईमान लाना या ना लाना अल्लाह ताला के अख्तियार में है। आप जिसे चाहें, सूरह कसस आयत नंबर 56, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और फिर ही आपने फरमाया सूरह बकरा में कि किसी को हिदायत की राह पर हाथ पकड़ के ला खड़ा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और हमने आपको जब्बार बनाकर नहीं भेजा, आपके जिम्मे सिर्फ बयान कर देना है। हमने आपको इल्म और हिकमत की तालीम देने के लिए भेजा। अब जिसको तलाश है, अब जिसके दिल में जुस्तजू उठी है, जिसको शक है, वहम है कि नहीं है, वो खुद तलाश करे। ये क्योंकि ये आप इस बारीक नुक्ते को समझे जो हम में से बहुत से लोग इसको नहीं समझते, कि ये मेरा दायरा कार नहीं है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दायरा कार नहीं है। ये तो सरासर अल्लाह ताला की डोमेन है कि किसको हिदायत देनी है, कौन अल्लाह के, जो ईमान लाएगा अल्लाह के हुक्म से लाएगा, और जो नहीं लाएगा वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं लाएगा। और वो कौन होगा जो नहीं लाएगा? जिसको कभी तलाश ही नहीं थी, जिसका दिल वसवसों और शकूक से भरा रहा, जिसने कभी कोशिश ही नहीं की अल्लाह की राह को पाने की, अपने नफ्स की इस्लाह करने की, अपने अंदर मुस्बत और पॉजिटिविटी लाने की। तो ऐसे लोगों को जो कोशिश ही नहीं करते, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह ने इंसान को मेहनत और मुशक्कत और अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशिश करने के लिए पैदा फरमाया है, और जो वही बात के अमली तौर पर प्रैक्टिकली उसको अपने हिस्से की तस्दीक खुद लेनी है, खुद देनी है। ये रसूलों का जब काम नहीं था, तो मैं और आप उनके पांव की खाक नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? हम तो उनके उसवा को और उनके पैरों के निशान पर चलने वाले हैं कि जी कुरान में वाज़े हुक्म है, और कई जगह पे ये बयान है कि मैं तुम्हारा वकील नहीं, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूं। तो जो मुबाहिसों में जो मुल्हिदीन सवाल उठाते हैं कि नहीं है, तो आप कहें अच्छा तो नहीं होगा, तुम देखभाल कर लो तो तुम्हारा भला है, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है, तो उस ऐसे मुबाहिसों में उलझना ही जो है वो मेरे नुक्ता नजर से, मेरे मुताबिक मुनासिब नहीं होता। आप उनको छोड़ दीजिए, वो खुद करें तलाश। और वो हय्युल क़य्यूम ज़ात जिसने इस कायनात का निजाम संभाला हुआ है, वो चाहेगा उसकी कोशिश, उसकी मेहनत को, उसकी सही को देखते हुए तो वो उसको हिदायत की राह पे ला खड़ेगा। आपके पास वो 10 बार आता है, 100 बार आता है, आप उससे ऐसे तरीके से नसीहत कीजिए, अल्लाह का पैगाम दीजिए, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा मेरी, आपकी और मेरे फहम के मुताबिक किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, अभी आपने फरमाया
کہ بھئی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہدایت. تو اس بات سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو بھی میں نے ابھی بیان کیا تھا آدھا، کہ محنت اور کوشش اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، آپ کو رب کی تلاش ہے، آپ کو مادی دنیا میں کوئی مقاصد ہے. انسان کو سورہ بلد کی آیت نمبر 4 ہے، ہم نے محنت اور مشقت کرنے کے لیے پیدا کیا. سورہ نجم 39 میں کہا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ پریکٹیکل دین ہے. اس کی سچائی ان لوگوں پر کھلتی ہے جو عملی میدان میں کام کرنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ریشنل اپروچ رکھتے ہیں، جو رویوں کو ہمارے ارد گرد جو کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے کریٹ کیے ہیں، بنائے ہیں، یہ سب ہمیں علم دینے کے لیے ہے. وہ جو ہمیں مختلف آزمائشوں سے، سچویشن سے گزارتا ہے، یہ بھی علم دینے کے لیے ہی تو ہے کہ انسان غور و فکر کرے، سوچے سمجھے. اور جو غور و فکر نہیں کرتے، جن کا مقصد ایک جانور کی طرح زندگی جینا ہے، اور جو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اکثریت، میجورٹی از لائک دیٹ، کہ جن کے آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں، تو ایسوں کے لیے ہدایت نہیں. جب کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا، اور جب اللہ کا اصول ہے کہ کوشش محنت کرنے والے کے لیے، اس کی کوشش اور محنت کے مطابق اجر اور صلہ ہے، اور ان قریب اس کی یہ کوشش دیکھی جائے گی، اور پھر اس کو اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا. یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا کا نظام بھی ہم جب دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ جو وہ لوگ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہی بالآخر کامیاب ہوتے ہیں. تو یہی ریشنل اپروچ ہے، یہی پریکٹیکل وے ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے. اور جب ہم انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو 40 سال تک انہوں نے صحیح تو کی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور جو بھی وہ پریکٹیکل لائف میں کام کر رہے تھے، جو ان کے جس سے ان کا روزگار بندہ تھا، اس کو ایمانداری سے نبھا کے، رشتوں کو نبھا کے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ انصاف کر کے، تب کہیں جا کے ان کو تصدیق ملی. تو کتابیں پڑھ کے، بحث و مباحثے کر کے تو حقیقتیں نہیں کھلا کرتی. جب تک آپ ایک اسلامی ریاست میں علم کا، تحقیق کا اور پریکٹیکل ہونے کا ایک نظام نہیں نافذ کرتے، اور اپنے بچوں کو اس پریکٹیکلٹی کی تعلیم نہیں دیتے ان اے گیون سچویشن، تو آپ کیسے اسلام کی سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں ثابت کر سکتے. اچھا، جبکہ ایک مقصد جی جی ہمارے دوست ہیں بھٹی صاحب، تو سوال آ رہے ہیں ابھی. تو جی انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے کائنات کی تسخیر کی بات کی، تو انسان اور کائنات کا آپس میں جو کیا معاملہ ہے، اور یہ تسخیر کائنات سے کیا مراد ہے آپ کی، تو اس کی ذرا تسخیر، وضاحت کرتے ہیں. جی، جب میں نے یہ بات کی ہے تسخیر کائنات کی، تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جو کچھ ہے پوری کائنات میں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہم اللہ اپنے آپ کو بے نیاز بھی کہتا ہے. ہم پھر یہاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جب اللہ بے نیاز ہے تو اللہ نے یہ سب کچھ اپنے لیے کیسے بنایا. تو پھر جب ہم آیت کو آیت سے جوڑتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پہ یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی پہچان کے لیے بنایا. اور کائنات کی تسخیر سے مراد یہی، وہ بھی یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آیات میں بتایا ہے کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے اسی سے تم، جو کچھ جانور ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، کچھ پہ تم سواری کرتے ہو، کچھ کا تم لباس بناتے ہو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو تم ان سے کریٹ کرتے ہو. میں نے ایک جانور کی مثال دی ہے جو قرآن میں آیات کی صورت میں موجود ہے. اسی طرح جو کچھ بھی ہمارے اطراف میں موجود ہے، کیا ہم نے دیکھا نہیں؟ ہم ہی انسانوں میں سے وہ قومیں ہیں جنہوں نے اس کائنات کو تسخیر کر رہے ہیں، اور وہ کچھ نکال کے لا رہے ہیں جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے جو ہے ایجادات ہوئی ہیں، یہ چیزیں بنائی گی، اسی میں سے ہی تو نکلا ہے نا سب کچھ. تو تسخیر سے مراد یہ ہے. لیکن تسخیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی صرف یہ مادی جسمانی دنیاوی فوائد ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی میں ہی میری نشانیاں، اس کی ذات کی نشانیاں اور تصدیق بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے، اسی علم کے اندر. جو کچھ بھی ہے اس علمی تحقیق کے اندر جو ہے چھپا ہوا ہے. اچھا، ایک سوال آیا ہے، غلام ازل ہیں ہمارے، یونان کے دوست ہیں. تو جی جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ
اکثر کہا جاتا ہے کہ خدا کو انسان سے کیا مقصود ہے، اتنی آزمائشیں اپنی ذات سے منوا، یعنی اپنی آزمائشیں جو انسان کے اوپر دی ہوئی ہیں وہ اپنی ذات کو منوا کر انسان سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی تخلیق کار جو لکھتا ہے، کوئی افسانہ لکھتا ہے، کوئی ناول لکھتا ہے، کوئی شاعری کرتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی برتن بناتا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی. کہتے ہیں نا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی تخلیق کار جب کوئی بہترین شاہکار بناتا ہے تو اس کے پیچھے وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنی ستائش، اپنی خوبیوں کا اعتراف کہ میں ان صلاحیتوں کا مالک ہوں. اور دیکھو میری کریشن کو دیکھ کے، میری تخلیق کو دیکھ کے میری ذات کا اور میری صفات کا اعتراف کرو. پھر کہوں گی کہ پھر ان آیات کو دہراؤں گی کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے درمیان، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ما فی السما، سب کچھ اللہ کی پہچان، اس کی صلاحیتوں کے اعتراف کے لیے ہے کہ جب تم اس مقام پر پہنچو اور تمہیں میری ذات کا، میری صفات کا، میری خوبیوں کا اعتراف ہو جائے تو پھر وہاں سے ہی سورت الحمد کی پہلی آیت کی ہمیں تصدیق ملتی ہے. تم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی تعریف کا حقدار صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اچھا، تو اس آپ جی جی بولیے. جی ان آزمائشیں جن سے وہ ہمیں گزارتا ہے، اس کے پیچھے بھی غور و فکر کی دعوت ہے. اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ تم غور و فکر کرتے ہوئے اس درد سے، اس تکلیف سے گزرتے ہوئے سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اپنی مثال رکھوں کہ اللہ کی کتاب کی طرف مائل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ کچھ زندگی کے حالات ہوتے ہیں جو ہم سب کی زندگی میں اونچ نیچ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اجتماعی طور پر آپ کی قوم یا آپ کی نیشن یا آپ کے ملک یا آپ کے معاشرے میں کچھ ایسا اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے کہ آپ کے اندر خود بخود سوال اٹھ جاتے ہیں. اور یہ اللہ ہی کے حکم سے، جیسے ابھی افضل صاحب نے فرمایا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم توجہ کریں، ہم رجوع کریں، جس کا ذکر قرآن پاک میں آئے کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ تم میری طرف رجوع کرو، اس کی جانب غور و فکر کرو. اور یہ کیا، کیوں، کیسے کا ہونا صرف یہی ہے کہ ہم دھیان کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں. ویسے میرا خیال ہے کہ میں جس طرح سے سمجھا ہوں کہ یہ جو آزمائش ہے یا یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی ہم علمی حوالے سے بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، اور بحیثیت انسان، کیونکہ انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو ایک ہر انسان یعنی ہر مخلوق کی اپنی ایک ڈومین ہے. تو ہم بحیثیت انسان یعنی خدا کی ڈومین میں نہیں جا سکتے، وہ نہ ہی ویسا کوئی تصور ہم پیش کر سکتے ہیں. تو جو باتیں بذریعہ وحی رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچائی ہیں، وحی کے ذریعے جو ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم صرف ان باتوں کو مان سکتے ہیں. ان کے علاوہ جن باتوں پر جو ہماری ریشنل اپروچ ہے، یا یہ جو کائناتی مظاہر فطرت ہیں یا کچھ بھی ہے، تو جو چیز تو ہماری دسترس میں ہے اس کائنات کے حوالے سے، وہ تو ہم ان چیزوں کو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں علم الاسماء سے جن کا تعلق ہے. لیکن جو خالص خدائی ڈومین ہے، ہم وہاں بیٹھ کر منصب ربوبیت کا جو ہے نا مطابق کوئی بات نہیں کر سکتے. تو کچھ باتیں ہیں جو جیسے یعنی ایک انسان کے مقصدیت کے حوالے سے، جیسے ایک آزمائشیں ہیں کہ اپنی ذات کو پہچاننا اور پہچاننے کے لیے کرنا، اور یہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے، تو یہ خالص خدائی ڈومین ہے میرا خیال ہے. اور اس قرآن پاک میں جو ایک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی ایک جو ہے نا وہ پیش کی مختلف مخلوقات کے اوپر، تو انسان نے ان چیزوں کو الچک لیا. تو ایک چھوٹا سا ایک جو ہے نا ایک یعنی ہلکا سا ایک پیرائے میں ایک چھوٹی سی بات، ایک بڑی وسیع پیمانے پہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچائی ہے. تو ہم اس پہ مزید جو ہے نا صرف یہ کہ ایک خالصتاً اللہ کی ڈومین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی آیا ہے کہ یہ آپ کی گفتگو کے تناظر میں ہمارے عاقب صاحب ہیں کہ جو اسلام کا نظریاتی ڈھانچہ ہے اسے آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟
मेरे ख्याल में शुरू के गुफ्तगू में इस पे बात हुई, लेकिन मैं फिर अर्ज करती हूँ कि मेरे फहम के मुताबिक इल्म, अदल, अमन, तहकीक, रिसर्च और अमली तौर पर चीज़ों को अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना, अमली तौर पर एक स्ट्रॉन्ग मुआशरा जो होता है, यानी आप उन तमाम अच्छी चीज़ों को जिनको आप कहते हैं कि इल्म हासिल करना अच्छी बात है, तो आप इल्म के लिए यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आप खोलते हैं, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप कहते हैं कि अदल इंसाफ के साथ ही किसी सोसाइटी का क़याम मुमकिन है, तो आपके मुआशरे में अदल इंसाफ के, आप अपने मुआशरे में अदल इंसाफ के फ़रोग़ के लिए कोशिशें करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए, और फिर इन्हीं के नतीजे में अमन आता है, और उस अमन के मुआशरे में आपकी मादी और आपकी इल्मी जो है तरक्की मुमकिन है। अदरवाइज तासुब, नफरत, निफाक, जहालत इल्म नहीं है। इख्तलाफ की हिकमत को समझे बगैर आप एक दूसरे से तासुब करते हैं, गिरोहबंदी करते हैं, मस्जिदें अलग करते हैं, एंड देन सूरत हाल आपके सामने है जो हमारे हाँ है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया निगहत आलिया खान जतोई साहिबा, यदि आपने टाइम दिया हमें, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ। और आखिर में मैं गुफ्तगू को समेटते हुए ये कहना चाहिए कि भी इसका एक इन छोटे से पैराए में इसको इस तरह से बयान करूँगा कि इस्लाम प्रैक्टिकल दीन है, और जब यस, तक आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अपने समाज में अपनी ज़ात पर अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसका किसी नतीजा पर नहीं पहुंच सकते। ये एग्जैक्टली। कोई ख़याली माफ़ाकुल फ़ितरत किस्म की बातें नहीं हैं कि हम बातों का चरबा बनाते रहें और उससे नताइज अख़ज़ करते रहें। जी इस्लाम अता। के से नताइज अख़ज़ करने के लिए हमें अमली ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर कदम रखना पड़ेगा, बल्कि इस तरह नहीं कि जो चीज़ हमें पसंद है वो तो अपना लें, जो नहीं पसंद उसको छोड़ दें। अक़ली हवाले से भी हम उसके नताइज को उस वक्त ही पाएंगे जब अमली तौर पर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, हमारी ज़ात का जुज़ होगा। जी, बहुत शुक्रिया निगहत खान जतोई साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अदा साईं, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम।